بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم تو بالکل میرا ہی جواب دے رہی ہو۔ بڑے سے بڑے یوگا جاننے والے ماہرین کے دماغوں میں پہنچنے والی اپنی موجودگی کا احساس دلائے بغیر ہر ایک کی اصلیت سمجھنے والی مجھ سے میری اصلیت پوچھ رہی ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں، جوڈی کے پاس جو گولیاں اور فارمولے تھے وہ اب تمہارے پاس ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی دیر سے تم میرے بارے میں پوچھ رہی تھی یا فارمولوں کے بارے میں۔ تم گولیوں اور فارمولوں کی طرح پر اسرار ہو۔ بڑی عجیب بات ہے کہ میں تمہارے چور خیالات نہیں پڑھ سکتی۔ ایسے وقت تم مجھے فرحاد علی تیمور کے بیٹے پارس لگتے ہو۔ یہ لو، تم نے اتنی جلدی پہلی بوجھ لی۔ میں اکثر اپنی ماں سے پوچھا کرتا تھا کہ تم میرے باپ کا نام کیوں نہیں بتاتی ہو؟ اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو سندور کیوں لگاتی ہو؟ منگل سوتر کیوں پہنتی ہو؟ دیوی شی تارا نے حیرانی سے پوچھا۔ سندور، منگل سوتر، اس کا مطلب ہے کہ تم میری طرح ہندو ہو۔ یہی تو پرابلم ہے، میں تمہاری طرح ہندو ہوں مگر تم میرے باپ کا نام فرحاد علی تیمور بتا رہی ہو۔ سچ بتاؤ، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرا باپ ایک مسلمان ہے؟ میں یقین سے نہیں جانتی ہوں مگر فرحاد کے بیٹے پارس کا دماغ بھی تمہارے جیسا ہے۔ کوئی اس کے چور خیالات کو پڑھ نہیں سکتا۔ اور ہاں، اس کی ماں ایک ہندو تھی، اس کا نام رسونتی تھا۔ رسونتی؟ پارس نے حیرانی سے کہا، مگر میری ماں کا نام تو جودھا بائی تھا۔ جودھا بائی مغل اعظم اکبر بادشاہ کی بیوی کا نام تھا۔ کیا اس نام کے جملہ حقوق محفوظ تھے؟ کیا میری ماں کا نام جودھا بائی نہیں ہو سکتا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم میرے باپ کا نام بھی غلط بتا رہی ہو۔ مگر ہاں، اب سمجھا، تم چالاکی سے میری اصلیت معلوم کر رہی ہو۔ میں نے تمہاری باتوں میں آ کر اپنی ماں کا نام بتا دیا۔ اب تم کچھ معلوم نہیں کر سکو گی۔ تم بڑی چال باز ہو۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ پارس نے سانس روک لی۔ وہ اپنی جگہ آ کر حیرانی سے سوچنے لگی، آخر یہ کس جودھا بائی کا بیٹا ہے؟ مجھے کس طرح اس کی ماں تک پہنچنا چاہیے، مگر کس طرح؟ اس کے اندر ایک عجیب سی خوشی تھی کہ وہ دوسرا سایہ اس کے دھرم سے تعلق رکھتا ہے، وہ رفتہ رفتہ اسے دوست بنا سکتی ہے۔ وہ پھر اس کے اندر آ کر بولی، دیکھو، ہم ایک ہی دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم دونوں کے پاس بڑی عجیب و غریب صلاحیتیں ہیں۔ اگر ہم دوست بن جائیں، آپس میں مل جائیں تو وہ بات کاٹ کر بولا تو ساری دنیا فتح کر سکتے ہیں ہم دونوں کے اتنے بچے ہوں گے کہ دنیا میں صرف ہماری ہی فوج ہوگی۔ مگر میری تو شادی ہو چکی ہے، رتنا کماری مجھے دوسری شادی کی اجازت نہیں دے گی۔ میں بات کچھ کہتی ہوں، تم مطلب کچھ اور لیتے ہو۔ ہمارے آپس میں مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شادی کریں گے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے بڑے فائدے اٹھا سکتے ہیں، لیکن میرے جیسی صلاحیتیں تمہارے پاس نہیں ہیں۔ تم اس معاملے میں مجھ سے کمتر ہو۔ دیکھو، یہ غلط بات ہے، تم میری توہین کر رہے ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کیا تم میری طرح جب چاہو مر سکتی ہو اور جب چاہو زندہ ہو سکتی ہو؟ یہ کیا بکواس ہے؟ کیا انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ میں ہو سکتا ہوں، یقین نہ ہو تو چند سیکنڈ کے لیے میرے دماغ سے جاؤ، پھر واپس آؤ گی تو مجھے مردہ پاؤ گی۔ یہ کہہ کر پارس نے سانس روکی، آنکھیں بند کی اور پھر جناب علی اسد اللہ تبریزی سے لو لگائی، انہیں چشمے تصور میں دیکھنے لگا۔ اس دوران اس نے جو عارضی لب و لہجہ اختیار کیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کی دماغی کیفیت میں تبدیلی آ گئی۔ دیوی شی تارا دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہوئی، سوچنے لگی، یوگا کے ماہر سانس روکتے ہیں، تب بھی میں ان کے اندر رہتی ہوں، لیکن اس جودھا بائی کے بیٹے کے سانس روکنے سے باہر کیسے چلی آتی ہوں؟ یہ ایسا چبھتا ہوا سوال تھا جس کا جواب وہ معلوم کرنا چاہتی تھی۔ اس نے پھر پارس کے لب و لہجے کو گرفت میں لیا، اس کے اندر پہنچنا چاہا تو اس کی سوچ کی لہریں بھٹکنے لگیں۔ اسے وہ دوبارہ نہیں مل رہا تھا جس کے اندر پہنچ کر وہ ابھی باتیں کر رہی تھی، اور دماغ کے نہ ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دماغ مردہ ہو چکا ہے۔ لیکن وہ جس سے باتیں کر رہی تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اگر وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں چھپا ہوتا تو دیوی شی تارا اس کے اندر پہنچ جاتی۔ یا حیرت، وہ ابھی تھا اور اب
نہیں ہے اور نابود ہونے سے پہلے کہہ گیا تھا کہ وہ ابھی مر جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو کہا تھا کہ دوبارہ زندہ ہوگا تو پھر اسے زندہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کی سوچ کی لہریں خلاؤں میں بھٹک بھٹک کر اسے پکارنے لگیں، تم کہاں ہو؟ جواب دو، مجھے اپنے دماغ کے اندر آنے دو۔ میں مان گئی کہ تم مر گئے ہو، اب زندہ ہو کر دکھاؤ۔ وہ بھٹکتی رہی، اسے پکارتی رہی، سوچتی رہی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس سائے کے پاس غیر معمولی علوم تھے، وہ خواہ مخواہ کیوں مرے گا، اور اگر اس نے اپنی آواز، لب و لہجہ اور شخصیت بدل لی ہے تو یہ اتنی جلدی ممکن نہیں ہے۔ ایسا ترمیمی عمل کے ذریعے برین واش کرنے سے ہوتا ہے اور اس عمل میں چند گھنٹے لگتے ہیں، پھر وہ چند سیکنڈ میں کہاں غائب ہو گیا ہے۔ وہ زیر زمین رہ کر پوجا کرتی تھی، بھکتی میں دن رات گزار کر آتما شکتی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ان لمحات میں پارس نے اسے ایسے الجھایا تھا کہ وہ جناب تبریزی کی روحانی ٹیلی پیتھی کو بھول گئی تھی، اور وہ کیسے نہ بھولتی؟ یہ کیسے سوچ سکتی تھی کہ جودھا بائی کے ہندو بیٹوں کو روحانی ٹیلی پیتھی سے فیض پہنچ سکتا ہے؟ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، ہے شیو شنکر، ہے مہادیو، مجھے کچھ تو معلوم ہو۔ وہ آنکھیں بند کر کے گیان میں ڈوب گئی۔ پتھر کی مورتی جواب نہیں دے سکتی تھی، مگر دھیان سے گیان حاصل ہوتا ہے، جسے مسلمان مراقبے میں گم ہو جانا کہتے ہیں۔ ایسے وقت اسے گیان حاصل ہوا۔ اس نے پارس کی زبان سے ایک بار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات سنی تھی، لیکن اس سے یہ پوچھنا بھول گئی تھی کہ وہ دوسری زندگی حاصل کرنے کے بعد کس آواز اور لب و لہجے میں اپنی نئی زندگی کا ثبوت پیش کرے گا۔ واقعی اس سے غلطی ہوئی تھی، اسے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن دوبارہ زندہ ہونے کا دعویٰ کرنے والا خود آ کر اپنی نئی آواز اور لہجہ بتا سکتا تھا اور آپس میں دوستی کی بات آگے بڑھا سکتا تھا۔ ایسا نہ کرنے کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ وہ غیر معمولی صلاحیتوں کے معاملے میں اسے کمتر سمجھتا تھا، اسی لیے دوستی کرنے واپس نہیں آیا تھا، یا پھر سیدھی سی بات تھی کہ وہ اس سے پیچھا چھڑا کر چلا گیا تھا۔ وہ بڑی دیر تک سوچتی رہی اور کڑتی رہی کہ اس چال باز نے ایک بار خلائی مخلوق بن کر الو بنایا اور اب کہیں خلا میں گم ہو کر دیوی کی برتری کو ٹھیس پہنچا رہا ہے۔ پارس کا اپنا ایک قدرتی لب و لہجہ تھا، لیکن روحانی ٹیلی پیتھی کے زیر اثر تھا۔ صرف اس کے اپنے لوگ جو اسے دل سے چاہتے تھے وہی اس کے مخصوص لہجے کو گرفت میں لے کر دماغی رابطہ قائم کر سکتے تھے۔ پوجا بھی اسے دل و جان سے چاہتی تھی۔ اس نے آ کر کہا، باجی آپ نے چند گھنٹوں کے بعد باتیں کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہاں باتیں کرو، مگر جیجا جی نہ کہو، بھائی جان کہا کرو، تم میری چھوٹی سی بہن ہو، کیا آپ پیاری سی بہن کی التجا ٹھکرا دیں گے؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ مجھے جیجا جی نہ کہو، مجھے اس سے نفرت ہے۔ جھوٹ نہ بولیں، آپ کو نفرت نہیں ہے، آپ ان کی احمقانہ حرکتوں سے بیزار ہو گئے ہیں۔ کیا یہ غلط ہے؟ درست کہتی ہو، میں جس سے بیزار ہو جاتا ہوں اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اس کی آواز بھی نہیں سننا چاہتا۔ آپ یقین کریں دیدی خود حیران ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں کہ انہیں اچانک کیا ہو جاتا ہے۔ آپ انہیں دل و جان سے چاہتے ہیں، پھر وہ کبھی آپ سے دشمنی کرنے لگتی ہیں، کبھی اپنا تابع دار بنا لینا چاہتی ہیں۔ کیا آپ انہیں ایب نارمل سمجھ کر معاف نہیں کر سکتے؟ پوجا تم بچی نہیں ہو، یہ سمجھتی ہو کہ جو ایب نارمل ہوتے ہیں ان سے ذرا دور رہا جاتا ہے۔ آپ میرے دل کی بات کہہ رہے ہیں، آپ ان سے ذرا دور رہیں، زیادہ دور نہ جائیں۔ ایک بیمار اور ایب نارمل کی عیادت کرنا انسانی فرض ہے۔ تم بہت بولنے لگی ہو، میں خوب سمجھ رہا ہوں۔ اس وقت وہ تمہارے دماغ میں بیٹھی خاموشی سے ہماری باتیں سن رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں مگر ان کے آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ کیا آپ کو ان کی سسکیاں سنائی دے رہی ہیں؟ آنسو کبھی کسی کا مسئلہ حل نہیں کرتے۔ اگر وہ میری ناراضی دور کرنا چاہتی ہے تو اس سے کہو کہ وہ پہلے اپنے آپ کو سمجھے، مسئلے پر توجہ دے کہ وہ بعض اوقات ایب نارمل کیوں ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اپنی احمقانہ حرکتوں کا سبب معلوم کر لے گی تو میں اسے پھر سے اپنا لوں گا۔ پوجا نے خوش ہو کر کہا، واہ بھائی جان، آپ نے تو دل خوش کر دیا۔ اب یہ دیدی کا فرض ہے کہ یہ اپنی غلطیوں کی وجوہات معلوم کریں۔ میں بھی آئندہ دیدی کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھوں گی۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ میرے ہی کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے تمہیں تمہاری دیدی کے پاس اسپتال پہنچایا تھا؟ پھر تو آپ واقعی میری دیدی کا خیال رکھتے ہیں۔ میں دوسری بات کہنے جا رہا ہوں، میرے جس
جس ٹیلی پیتھی جاننے والے نے تمہیں سپر ماسٹر سے نجات دلائی اور تمہیں دیدی کے پاس پہنچایا، تم نے تل ابیب آ کر اس ٹیلی پیتھی جاننے والے کی آمد پر سانس روک لی۔ اس سے ظاہر ہے کہ کسی اور نے ہماری ٹیلی پیتھی کا توڑ کیا ہے، اور اب صرف تم ہی نہیں، تمہاری دیدی بھی اس کے زیر اثر ہیں۔ آپ کی بات درست ہو سکتی ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ جس پر بھی ترمیمی عمل کیا جاتا ہے اس کے ذہن سے عمل اپنا نام شناخت مٹا دیتا ہے، صرف یہ ذہن نشین کراتا ہے کہ اس کا معمول اپنے عمل کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہ کرے۔ شاید ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہوگا۔ کیا یہ بتا سکتی ہو کہ اس وقت تم کہاں ہو؟ میں تو پہلی بار تل ابیب آئی ہوں، دیدی پہلے بھی آ چکی ہیں، لیکن یہ بھول گئی ہیں کہ یہ کون سا علاقہ ہے۔ وہ بھولی نہیں ہے، ترمیمی عمل کے ذریعے اس قسم کی اہم باتیں بلا دی گئی ہیں۔ کیا تم دونوں کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ ہاں، ایک شخص ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے، صبح سے اپنے کمرے میں بند ہے، ایک بار کچھ کھانے پینے آیا تھا، پھر کمرے میں جا کر دروازے کو اندر سے بند کر چکا ہے۔ اس کی کوئی شناخت بتا سکتی ہو؟ وہ ذرا سوچ کر بولی، لمبا سا ہے مگر ذرا کبڑا سا ہے، گردن اور اس کا نچلا حصہ کبڑوں کی طرح جھکا رہتا ہے۔ ابھی جہاں ہو مکان کیسا ہے؟ ایک بہت اچھا خوبصورت سا بنگلہ ہے، اندر اور باہر دیواروں پر کون سا رنگ ہے؟ بنگلے کے ڈیزائن میں کوئی خصوصیت ہے؟ اندر کسی کمرے میں ہلکا آسمانی رنگ ہے، کسی میں ہلکا نارنجی رنگ اور کسی میں آف وائٹ کلر ہے۔ ہم نے اس بنگلے کو باہر جا کر نہیں دیکھا ہے، جب بھی لان وغیرہ میں جانا چاہا تو پتہ نہیں کیوں رک گئے، ہمیں باہر کا علم نہیں ہے۔ کیا ابھی تم دونوں لان میں جا سکتی ہو؟ وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھیں، کمرے کے دروازے تک گئیں، پھر واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گئیں۔ پوجا نے کہا، بھائی جان آپ درست کہتے ہیں، ہم پر عمل کیا گیا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بھی نقش کیا گیا ہوگا کہ ہم باہر نہ جائیں۔ وہاں تم تین ہو، تم لوگوں کا کھانا پکانے اور بنگلے کی صفائی وغیرہ کے لیے تو ملازم ہوں گے، کوئی نہیں ہے۔ صبح سے ہم دونوں بہنوں نے بنگلے کی صفائی کی ہے اور اب کچن میں جانے والے ہیں۔ اچھا تم جاؤ، میں تم دونوں کا سراغ لگانے کی کوشش کروں گا۔ وہ پارس کے دماغ سے چلی گئی۔ اس نے موبائل فون اٹھا کر ثانی سے رابطہ کیا، پھر فون بند کر دیا۔ ثانی اس کے دماغ میں آ کر بولی، کیا بات ہے؟ جے مورگن نے ہمیں تمام باتیں بتا دی ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ پوجا اور شی تارا کے حالات اسے بتانے لگا۔ ثانی نے کہا، ہاں میں نے پوجا پر عمل کر کے اسے عمان میں شی تارا کے پاس پہنچایا تھا، یہاں تل ابیب میں میرے ترمیمی عمل کا توڑ ہو گیا ہے۔ خیال ہے جو شخص اس بنگلے میں ان کے ساتھ ہے وہی ان کا عمل ہوگا، ہو سکتا ہے ان دونوں کو بہت زیادہ پابندی میں رکھا گیا ہے، وہ بنگلے سے باہر لان میں بھی نہیں جا سکتی ہیں۔ کیا پوجا اس عمل کی کوئی شناخت بتا سکتی ہے؟ پوجا نے جو حلیہ بتایا تھا وہ پارس نے اسے بتا دیا۔ وہ چونک کر بولی، ارے وہ تو داؤد منڈولا ہے، لمبا سا ہے اور یوں چلتا ہے جیسے کبڑا ہو۔ وہ بخار میں مبتلا تھا تو میں نے اور علی نے اسے اسپتال پہنچایا تھا، میں نے اسے قابو میں بھی کیا تھا مگر دیوی میرے عمل کا توڑ کر کے اسے لے گئی۔ اس نے کہا، پھر تو بات صاف ہو گئی، اس دیوی نے ہی پوجا اور شی تارا کو اس بنگلے کے اندر پابندیوں میں رکھا ہے۔ اچھا تو جناب پھر شی تارا کے دیوانے ہو رہے ہیں۔ تم جانتی ہو کہ میں پوجا کو چھوٹی بہن سمجھتا ہوں، اس کے کہنے پر اس بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ شی تارا کبھی کبھی ایب نارمل ہو جاتی ہے، وہ ذہین ہے، بڑی اچھی چالیں چلتی ہے، مجھ پر جان دیتی ہے، پھر کبھی کبھی حماقت کیوں کرنے لگتی ہے۔ کیا ہم رائے قائم کر سکتے ہیں کہ دیوی اس پر غالب رہتی ہے؟ ثانی نے تائید کی، ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ جب میں نے اسپتال میں داؤد منڈولا کے خیالات پڑھے تو معلوم ہوا کہ وہ دیوی پچھلے کئی برسوں سے زیر زمین رہ کر کوئی تپسیا کر رہی ہے، یعنی چلا کاٹ رہی ہے، یوں زیر زمین رہ کر پتہ نہیں اور کیا کرتی ہوگی۔ ہو سکتا ہے داؤد منڈولا کی طرح بہت پہلے سے اس نے شی تارا پر قبضہ جما لیا ہو۔ یہ دیوی کچھ زیادہ ہی ہاتھ پاؤں پھیلا رہی ہے، میں سایہ بنا ہوا ہوں تو یہ میرے پیچھے بھی پڑی ہوئی ہے، اب میں اس کے پیچھے پڑوں گا۔ کیا وہ تم سے رابطہ رکھتی ہے؟ یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ وہ یہودیوں کو خزانے اور یورینیم کا لالچ دے کر تمہیں حاصل کرنا چاہتی تھی اور یہ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ تم مائع کا حرارے نہیں پارس ہو۔ واقعی اس نقطے کو پیش نظر رکھا جائے تو وہ صرف یہودیوں کے خزانے کا لالچ نہیں دے رہی تھی بلکہ شی تارا پر بھی اثر انداز ہو کر مجھے اپنا معمول اور تابع
در بنانا چاہتی ہوگی، براہ راست میرا سامنا کرنے کی بجائے شی تارا کو ایک ذریعہ بناتی آ رہی ہے۔ کڑی سے کڑی ملاتے رہنے سے الجھی ہوئی باتیں سلجھنے لگتی ہیں۔ ثانی اور پارس صحیح سمت میں سوچ رہے تھے، لیکن ابھی ایسا اشارہ نہیں مل رہا تھا کہ وہ دیوی ہی اصلی شی تارا ثابت ہو جاتی۔ قدرت کی اپنی راہیں ہوتی ہیں، ستارہ شناسی یعنی علم نجوم کی راہیں دکھاتے ہیں اور انسانی تدابیر ان دونوں کے درمیان سے راہیں نکالتی ہیں۔ ایک پیش گوئی جناب تبریزی کی تھی، ایک جوتش ودیا دیوی شی تارا کی تھی کہ وہ آگے چل کر اعلیٰ بی بی ثانی کے 7 برس کے ہونے سے پہلے ہی اس بچی کے خلاف زبردست محاذ قائم کرے گی۔ ایک تدبیر سونیا کی اور میری تھی کہ ہم کبیریہ فرہاد اور اعلیٰ بی بی ثانی کو کیسی تعلیم و تربیت دیتے ہیں، اور سب سے آخر میں قدرت کا نامعلوم فیصلہ تھا کہ جانے کیا ظہور میں آتا ہے۔ ثانی چلی گئی تاکہ علی کے ساتھ مل کر کوئی تدبیر کرے اور کسی طرح منڈولا کا سراغ لگائے۔ داؤد منڈولا کی پناہ گاہ کا سراغ ملے گا تو پھر شی تارا اور پوجا بھی مل جائیں گی۔ دیوی شی تارا ایسی نادان بھی نہیں تھی کہ دوسرے سائے یعنی پارس کو مردہ سمجھنے لگتی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ غیر معمولی گولیاں اور فارمولے لے کر اپنے اس گینگ میں گیا ہوگا، جس گینگ میں اس کے کئی خیال خوانی کرنے والے ہیں، اور انہوں نے اپنی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس قیدی جوان کو زخمی ہونے سے محفوظ رکھا تھا۔ اگر وہ جوان زخمی ہوتا تو دیوی اس کے اندر جا کر دوسرے سائے اور اس کی گینگ کے بارے میں ضرور بہت کچھ معلوم کر لیتی۔ اس جوان کے دماغ کو لاک رکھنے کا مقصد یہی ہو سکتا تھا کہ وہ اس گینگ کا اہم فرد ہے، لہذا اسے ٹارچر سیل میں رکھ کر زخمی نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی طرح کی محاذ آرائی کرنا چاہیے، ورنہ پھر اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا۔ لہذا اس نے دوسری تدبیر کی کہ اس جوان کو قید سے رہا کرا دیا جائے اور اس کی نگرانی کرائی جائے، پھر اپنے کسی اعلی کار سے اس کا سامنا کرائے گی۔ اس اعلی کار اور جوان کے درمیان گفتگو ہوگی تو وہ جوان کی آواز سنتے ہی اس کے اندر پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد اسے اس گینگ کے بارے میں ہی نہیں، سائے کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہو سکے گا اور وہ غیر معمولی چیزیں بھی ہاتھ آ سکیں گی۔ سب اپنی اپنی تدابیر کر رہے تھے۔ پارس نے بھی یہ تدبیر کی کہ جیری اور تھرمال کو اس جوان کے دماغ میں باری باری آتے جاتے رہنے کے لیے کہا تاکہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو اپنے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی فوراً جوابی کارروائی کے لیے پہنچ جائیں۔ دیوی شی تارا نے داؤد منڈولا کے پاس آ کر اس کے خیالات پڑھے۔ معلوم ہوا وہ بھی دیوی کے ارادے کے مطابق سوچ رہا تھا کہ قیدی جوان کو رہا کر دیا جائے اور دور سے اس کی نگرانی کرائی جائے، پھر اپنے کسی اعلی کار کے ذریعے اس جوان کی آواز سنے اور اس طرح اس کے اندر پہنچ کر معلوم کرے کہ وہ کس خیال خوانی کرنے والی ٹیم کا فرد ہے۔ دیوی شی تارا نے اس سے کہا، تم اپنے جاسوسوں کے ذریعے اس جوان کی نگرانی نہ کراؤ۔ افسروں نے ٹارچر سیل میں اس پر تشدد کرنے کے لیے اس کا لباس اور جوتے اتار دیے تھے۔ رہائی کے وقت یہ چیزیں اسے واپس کی جائیں، مگر اس سے پہلے اس کے کسی ایک جوتے کے تلے میں یا ایڑی کی تہہ میں ایک ننھا سا انڈیکیٹر لگا دو اور اس انڈیکیٹر سے منسلک انفارمر سیٹ اپنے پاس رکھو۔ اس طرح ہم دونوں کو بیٹھے بیٹھے معلوم ہوتا رہے گا کہ وہ کہاں کہاں جا رہا ہے۔ اس کی ہدایت پر عمل ہونے لگا۔ دیوی نے سمجھ لیا تھا کہ وہ سایہ کتنا مکار ہے۔ اگر اس جوان کی نگرانی کی جائے گی تو وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر نگرانی کرنے والوں کو تاڑ لے گا اور اس جوان کو کسی خفیہ اڈے میں چھپا دے گا۔ لہذا اس نے یہ حکمت عملی اختیار کی۔ اب وہ سایہ کوئی جادو تو جانتا نہیں تھا کہ انڈیکیٹر کے متعلق جان لیتا۔ اس کی رہائی کا بندوبست کرنے کے دوران برین، آدم اور ایلپا کہنے لگے، ہم نئے سرے سے اپنی تنظیم کو اپنی ذہانت سے قائم کریں گے۔ صرف اس بات کا صدمہ ہے کہ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے 1-2 نہیں، پورے 4 افراد مارے گئے ہیں۔ ہم یہ کمی کیسے پوری کریں گے؟ داؤد منڈولا نے کہا، فکر نہ کرو، بہت جلد کمی پوری ہو جائے گی۔ میں اور ایلپا 2 خیال خوانی کرنے والے ہیں، تیسرا جوڈی نارمن ہسپتال میں زخمی پڑا ہے۔ وہ خود کو یہودی ثابت کر کے ہمیں فریب دے رہا تھا۔ اب
ایلپا اس کے اندر جائے اور اس پر تنویمی عمل کر کے واقعی یہودی بنائے، اس کی ٹیلی پیتھی بھی ہمارے ملک و قوم کے کام آتی رہے گی۔ دیوی شی تارا نے معمول کے مطابق روبینہ کی آواز میں مینڈولا سے کہا، برین آدم سے کہو حوصلہ رکھو، تمہاری تنظیم میں خیال خوانی کرنے والوں کی کمی نہیں ہوئی بلکہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ شی تارا اور پوجا بھی میرے حکم کے مطابق اس تنظیم کے لیے کام کرتی رہیں گی۔ اس طرح خیال خوانی کرنے والے جوڈی نارمن، شی تارا، پوجا، ایلپا اور تم 5 عدد ہو اور تم سب کو گائیڈ کرنے والی میں ہوں۔ اس طرح ہم 6 افراد ہو گئے۔ یہودی تنظیم خیال خوانی کے معاملے میں پہلے سے زیادہ مستحکم ہو گئی ہے۔ مینڈولا نے یہ بات برین آدم اور ایلپا کو بتائی تو ان میں جیسے پھر سے جان پیدا ہو گئی، مردہ تنظیم پھر سے زندہ ہو گئی۔ دیوی نے پوجا اور شی تارا کے اندر جھانک کر دیکھا، وہ دوپہر کو کھانے کے بعد ایک آرام دہ بستر پر لیٹی ہوئی باتیں کر رہی تھیں۔ پارس ایک کا محبوب تھا اور دوسری کا بھائی، اس لیے دونوں اپنی اپنی محبت کے حوالے سے اس کا ذکر کر رہی تھیں۔ دیوی شی تارا خاموشی سے معلوم کر رہی تھی کہ پوجا نے پارس سے رابطہ کیا تھا اور ڈمی شی تارا کے لیے سفارش کی تھی کہ وہ اسے معاف کر دے کیونکہ وہ بیچاری کبھی کبھی اب نارمل ہو جاتی ہے۔ وہ پارس کی کنیز بن کر ساری عمر اس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے مگر جانے کیوں اسے اپنا تابعدار بنانے کی حماقت کر بیٹھتی ہے۔ دیوی شی تارا چاہتی تھی کہ پارس اور ڈمی شی تارا کے تعلقات رہیں تاکہ وہ اپنی ڈمی کے ذریعے پارس کی آواز سنتی رہے اور پارس کی مصروفیات کا علم اسے ہوتا رہے۔ اب پوجا بھی ایک بہن کے رشتے سے پارس کی ناراضی کو دور کرنے اور بچھڑی ہوئی ڈمی شی تارا کو پارس سے ملانے آ گئی تھی۔ یہ تمام باتیں دیوی شی تارا کے حق میں تھیں اور وہ چاہتی تھی کہ پارس سے ڈمی شی تارا اور پوجا کا دماغی رابطہ قائم رہے۔ دیوی شی تارا نے ان کے خیالات پڑھ کر یہ بھی معلوم کیا تھا کہ پارس ان کا سراغ لگانا چاہتا ہے، معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ڈمی شی تارا اور پوجا کو کس نے اپنی پابندیوں میں کس بنگلے کے اندر چھپا کر رکھا ہے، لیکن ان پر اس طرح عمل کیا گیا تھا کہ پارس ان سے کچھ معلوم نہ کر سکا اور دیوی شی تارا کو اپنے غیر معمولی علم پر پورا یقین تھا کہ پارس ان دونوں کے دماغی رابطے پر گفتگو تو کر سکے گا لیکن کبھی ان کا سراغ نہیں لگا سکے گا۔ وہ دونوں دوپہر کو کھانے کے بعد بستر پر لیٹی ہوئی باتیں کرتے کرتے سو گئیں۔ دوسرے لفظوں میں دیوی نے انہیں سلا دیا۔ پھر وہ پوجا کے خوابیدہ دماغ میں آ کر بولی، تم 1 گھنٹے بعد نیند سے بیدار ہو جاؤ گی، بہترین لباس پہنو گی اور میک اپ کر کے قیامت بن جاؤ گی۔ پھر جس وقت بھی تمہاری سوچ تمہیں کہیں جانے کے لیے کہے تم جاؤ گی اور تمہاری سوچ تم سے جو بھی کرنے کو کہے تم کرو گی۔ اس سلسلے میں تمہیں لاشعوری طور پر رہنمائی حاصل ہوتی رہے گی۔ پھر وہ اپنی ڈمی شی تارا کے خوابیدہ دماغ میں آئی اور بولی، تم دیر تک سوتی رہو گی، بیدار ہونے کے بعد پوجا کو عارضی طور پر بھول جاؤ گی اور پوجا کتنی ہی دیر میں واپس آئے تم اس سے کوئی سوال نہیں کرو گی، یہی سمجھتی رہو گی کہ پوجا دوسرے کمرے میں مصروف تھی۔ تمہارے بنگلے میں جو مرد تمہارے ساتھ ہے اس کا نام کبھی معلوم نہیں کرو گی، اسے بہت سمجھ کر اس کے احکامات کی تعمیل کرتی رہو گی۔ دیوی کو مسلسل پوجا اور بھکتی کے باعث خاصی کامیابی ہو رہی تھی۔ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے مقابلے میں اسے ایسی توانائی حاصل ہو رہی تھی کہ وہ یوگا کے ماہرین اور مکفل کردہ دماغوں میں پہنچ کر ان کے چور خیالات تک پڑھ لیتی تھی۔ آئندہ 6 برس میں یقین تھا کہ اسے آتما شکتی، روحانی قوت حاصل ہو جائے گی، پھر اس پر روحانی ٹیلی پیتھی کا اثر نہ ہوتا۔ اب صرف 6 برس رہ گئے تھے، یوں پورے 10 برس گزر جاتے اور وہ زمین کی تہہ سے باہر آتی تو پارس اس کا صرف اس کا ہوتا۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ پارس میں ایسے کیا لال ہیرے موتی جڑے ہیں جس کے لیے وہ 10 برس تک زیر زمین رہ کر جوتش ودیا کے تمام تقاضے پورے کر رہی تھی۔ جوتش ودیا کہتی تھی کہ 10 برس سے پہلے وہ پارس سے ملے گی، اپنا اصلی چہرہ دکھائے گی، اصلی آواز سنائے گی تو اپنے دھرم سے چھوٹ جائے گی، مسلمان ہو کر اس کی شریک یاد بن جائے گی۔ وہ برہمن زادی اگر 10 برس تک کسی انسان سے ملاقات کیے بغیر عبادت اور دھیان گیان میں مصروف رہے گی تو پارس کو اپنا ہندو دھرم پتی بنا سکے گی۔ اب ہر کسی سے اپنا چہرہ چھپانے، اپنی آواز نہ سنانے اور ہمیشہ دھیان گیان اور پوجا بھکتی میں رہنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ زیر زمین رہتی۔ بات پارس کے خوبرو، دلیر اور ناقابل شکست ہونے کی نہیں تھی،
کہ وہ حاصل نہ ہوتا تو وہ مر جاتی۔ اصل بات اپنے دھرم کی تھی۔ وہ صرف ہندو ہی نہیں بلکہ سب سے اونچی ہندو برہمنزادی تھی۔ اپنی جان دے سکتی تھی مگر اپنا دھرم نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ 10 برس کی تپسیا کے بعد پارس سے اس کا ایمان چھڑا سکتی تھی، اور جوتش ودیا کہتی تھی کہ ایسی کامیابی کے وقت روحانی ٹیلی پیتھی بھی پارس کو اس کا دھرم پتی بننے سے روک نہیں سکے گی۔ اس قیدی جوان کو رہا کر دیا گیا۔ ایک افسر نے اس کا لباس اور جوتے واپس کرتے ہوئے کہا، اسے پہن لو، ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہارا تعلق کسی خطرناک تنظیم سے ہے۔ ہم اپنے ملک میں کسی بھی تنظیم کی دہشت گردی اور تخریب کاری نہیں چاہتے، اس لیے تمہیں رہا کیا جا رہا ہے۔ دوسرے افسر نے کہا، تمہارے دماغ میں اس وقت خیال خوانی کرنے والے موجود ہوں گے۔ ہم ان پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس جوان کی رہائی کے پیچھے ہماری کوئی سازش نہیں ہے۔ ہمارا کوئی جاسوس اس کی نگرانی نہیں کرے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنے اس جوان کو 24 گھنٹوں یا زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹوں کے اندر ہمارے ملک سے باہر لے جائیں۔ ہم یہاں امن و سلامتی چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارے ملک سے کوئی شکایت ہے تو آپ حضرات سفارتی سطح پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ جے مورگن نے اس جوان کی زبان سے کہا، میں حیران ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرا قصور اتنا ہی ہے کہ آج صبح میں نے ایک پہاڑی پر ایک سائے کو گوشت پوست کے جسم میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ وہاں ٹیلی پیتھی کی باتیں سن کر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے گونگا بن کر رہنا چاہیے۔ پھر مجھے چند گولیوں اور فارمولوں کی اہمیت معلوم ہوئی۔ میں انسانی جسم میں نمودار ہونے والے سے وہ چیزیں لے کر فرار ہو گیا۔ ایک افسر نے کہا، لیکن وہ چیزیں تمہارے پاس سے برآمد نہیں ہوئی، وہ کہاں ہیں؟ میں ان چیزوں کو لے کر فرار ہوتے وقت بہت خوش تھا کہ اب میں بھی دنیا والوں سے روپوش رہ سکوں گا۔ اس خوشی میں بھول گیا کہ اس کار میں ایک اور سایہ چھپا ہوا ہے۔ اس نے پتہ نہیں کیسے کار کو پتھر سے ٹکرا دیا۔ میں جھنجھلا کر بڑبڑانے لگا۔ تب دوسری غلطی کا احساس ہوا۔ وہاں پتہ نہیں کتنے خیال خوانی کرنے والے اس سائے کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے دماغ پر قبضہ جما کر وہ تمام غیر معمولی چیزیں اس سائے کو دے دیں۔ میں خالی ہاتھ تھا، خالی ہی رہ گیا۔ تم اب تک گونگے کیوں بنے ہوئے تھے؟ جو ان کی زبان نے کہا، میں اس وقت بھی گونگا ہوں۔ میری زبان سے پتہ نہیں کون بول رہا ہے، اور جو بول رہا ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ لوگ اپنے کام آنے والوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس انجانے میں ان کے کام آیا تھا۔ پھر یہ کہ میں مسلمان ہوں، وہ اس حوالے سے بھی میری مدد کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے 24 یا 48 گھنٹوں کے اندر اندر اسرائیل سے باہر پہنچا دیں گے۔ دیوی مینڈولا اور ایلپا ان افسران کے اندر رہ کر یہ باتیں سن رہے تھے۔ جب باتیں ختم ہو گئیں اور وہ جوان لباس اور جوتے پہن کر چلا گیا تو انہوں نے جوان کی زبان سے جو آواز اور لہجہ سنا تھا اسے گرفت میں لیا، خیال خوانی کی پرواز کی، پھر واپس آ گئے۔ وہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دیوی کے متعلق تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو معلوم ہوتا جا رہا تھا کہ وہ مکفل کردہ دماغوں میں بھی چلی آتی ہے۔ اس لیے جے مورگن نے آواز اور لہجہ بدل کر گفتگو کی تھی، اور اس کو اس لہجے کا کوئی شخص نہیں ملا تھا۔ اگرچہ اس جوان کی بے گناہی پیش کی گئی تھی، تاہم ایک بات کھٹک رہی تھی کہ خود وہ جوان کیوں گونگا بنا ہوا ہے؟ وہ بے قصور ہے اور اس معاملے سے لا تعلق ہے تو پھر بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس جوان کا گونگا پن اس کی اپنی ایک رازداری تھی۔ اس نے ابتدا میں ہی پارس کے سائے سے التجا کی تھی کہ اس کا اصل نام اور کام نہ پوچھا جائے۔ اب جب اس کا کسی برادر کبیر سے رابطہ ہوگا اور برادر کبیر اجازت دے گا تو وہ سب کچھ بتا دے گا۔ پارس نے وعدہ کر لیا تھا اور اپنے خیال خوانی کرنے والوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ جو جوان اہم چیزیں ہمارے حوالے کر چکا ہے اس کے چور خیالات نہ پڑو، اسے بدستور گونگا رہنے دو، پھر کبھی معلوم ہو جائے گا کہ اس کا برادر کبیر کون ہے۔ وہ جوان رہائی پا کر کھلی فضا میں آیا تو اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ایک جوتے میں انڈیکیٹر چھپا ہوا ہے، اور یہ بات پارس، علی ثانی اور ہمارا کوئی بھی فرد نہیں جانتا تھا۔ مینڈولا اس انڈیکیٹر سے منسلک رہنے والے انفارمر سیٹ کے پاس بیٹھا توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سیٹ بہت وسیع و عریض تھا۔ اس پر تل ابیب شہر کی تمام روٹ لائنیں اور مخصوص معلوماتی اشارے بنے ہوئے تھے۔ وہ جوان جوتا پہن کر پیدل یا ٹیکسی وغیرہ میں جہاں بھی جا رہا تھا وہاں انفارمر سیٹ پر ننھی سی سپارکنگ ہوتی تھی۔
تھی اور یہ معلوم ہوتا رہتا تھا کہ وہ شہر کے کن علاقوں سے گزرتا جا رہا ہے۔ دیوی منڈولا کے اندر تھی، وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ جوان کہیں رک جاتا تھا، کہیں چند منٹ گزارتا تھا، پھر کسی طرف چل پڑتا تھا۔ پھر انفارمر سیٹ پر ہونے والی اسپارکنگ ایک جگہ رک گئی۔ دیوی نے چند منٹ انتظار کرنے کے بعد منڈولا سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ دیوی جی، یہ شہر کے چھوٹے سے علاقے میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، شاید وہ جوان نماز پڑھنے کے لیے وہاں رکا ہوا ہے۔ وہ واقعی نماز پڑھ رہا تھا، خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ رہائی نصیب ہوئی ہے اور کسی نے اس کی اصلیت معلوم نہیں کی ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔